بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وجميع أتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ 2 پروگراموں میں تصوف کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی تصوف کے موضوع کو میں اس کے حوالے سے چند انشاءاللہ باتیں اور چند مسائل جو ہیں ان کو اور ہم نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تصوف کے اوپر جو میری گفتگو جن بھائیوں نے بہنوں نے سماعت کی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ حضرات جن میں جاوید غامدی صاحب سر فہرست ہیں اور ذاکر نائک صاحب ہیں اور دوسرے موجودہ دور میں جو ہمارے ویل نون اسکالرز ہیں، انہوں نے جس طرح سے تصوف کی مخالفت کرنا شروع کی ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے ارادتاً اور غیر ارادتاً، اللہ جانتا ہے، اس کو یقیناً کاؤنٹر کرنا اور اس کو ریبٹل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح سے غامدی صاحب نے تصوف کو ایک دین تصوف کہہ دیا، اور ہمارے بزرگان دین جنہوں نے الحمدللہ اس دین کو دنیا میں پھیلانے میں بے انتہا کام کیا ہے، ان کو انہوں نے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے ان کو مسلمان ہی ماننے سے انکار کر دیا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ باعث بستامی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگوں نے ایک نیا دین شروع کیا ہے جو اسلام نہیں ہے اور وہ دین تصوف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان اسلام میں سے تو نکل گئے نا۔ انہوں نے کہا نہیں لیکن صاف ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، انہوں نے تو کوئی نیا دین شروع کیا تھا جو اسلام ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی مس گائیڈنس اور اتنی بڑا تہمت اور الزام ان لوگوں نے لگایا ہے بزرگوں پر، جو جس کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو حساب ہوگا ہی ہوگا۔ اس کا ثبوت جو ہے، اس کا ریبٹل، اس کا رد جو ہے، وہ صاحبان حق کو کرنا بہت ضروری ہے۔ لیٹ می اسٹارٹ۔ جیسے کہ پچھلے درس میں نے آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے ابھی تک الحمدللہ اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے کہ میرا فوکس قرآن کریم ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہماری تمام مسائل کا حل رکھا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ قرآن اوپر کی 2 آنکھوں سے پڑھتے ہیں، دل کی آنکھ بند کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جب سرسری طور پہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو انہیں لفظی ترجمہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت تفسیر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے جو ایسنس ہے، the essence of the verses of the Holy Quran, the essence of the message of Allah subhanahu wa ta'ala، اس کا جو خمیر ہے، اس کی جو روح ہے، وہ ان کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی روح کو سمجھنا، اس کے ایسنس کو سمجھنا، یہ صوفیہ کا کام تھا اور انہوں نے سمجھا۔ اب جیسے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کیا کہ بالکل جس طرح سے اسلاموفوبس قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو لے کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن از اے بک آف وائلنس، قرآن از اے بک آف ہیٹ، قرآن نے تو یہودیوں کے خلاف یہ کہا ہے، قرآن نے تو عیسائیوں کے خلاف یہ کہا ہے، اور قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، go kill them wherever you find them۔ تو یہ تو بک آف وائلنس ہے، یہ اسلاموفوبس کرتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن کہتے ہیں، اور قرآن کریم سے وہ اس کے ایسے اس میں نقائص اعوذ باللہ تلاش کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے غامدی صاحب ہو جائیں، دوسرے لوگ ہو جائیں، یہ تصوف میں وہی کام کر رہے ہیں جو اسلاموفوبس قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، جو اسلام کے دشمن قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تصوف کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دونوں میں عصبیت ہے، دونوں میں مس گائیڈنس ہے، اور دونوں میں حق کو قبول نہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور دونوں کی دل کی آنکھ بند ہے، صرف اوپر کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ تو آئیے آج پھر تصوف پر چند باتیں عرض کروں۔
یہ ضرور ہے کہ جس طرح دیکھیں صاحبان شریعت کے اندر، صوفیوں کو چھوڑ دیجیے، صاحبان شریعت جنہوں نے اسلامک جورسپروڈنس کو کمپوز کیا ہے، جنہوں نے دین کی شریعت کے احکام کو سمجھا ہے، جو فتویٰ دیتے ہیں، جو قرآن کا درس دیتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں موجود ہیں جنہوں نے بہت بڑی ایسی باتیں کہی ہیں جن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے، باقی ہر انسان سے اختلاف کی گنجائش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اختلاف ضرور کریں، اختلاف کی گنجائش ہے کہ اگر آپ ان کی کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ بالکل اختلاف کریں، لیکن یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کافر بنا دیں اور ان کو کسی نئے دین کا بانی بنا دیں اور ان کو اسلام سے خارج کر دیں. That's not going to happen and that should not happen. اس لیے کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی حساب دینا ہوگا اور لوگوں کو بھی حساب دینا ہوگا. اب جیسے مثلا میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، ابن قیم کو غامدی صاحب نے تو ان کو بڑے القابات کے ساتھ اور رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ بڑے اسکالر تھے، وہ بڑے عالم تھے، اور یہ صوفی نہیں ہے. لیکن اب آپ کو میں، اور دیکھیے میرا وہ اسٹائل نہیں ہے جو غامدی صاحب کا ہے کہ انہوں نے ہمارے اتنے بزرگوں کی کتابوں سے کوٹ کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم چاہے وہ ہمارے مخالف مکتب فکر کے علماء ہوں لیکن ہم عالم کی عزت کرتے ہیں. ہمارے مرشد نے، ہمارے استاد نے، ہمارے رہنما نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، اور اگر ان سے اختلاف ہو تو ادب کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کرو، ان کی دھجیاں نہ اڑاڑو اور ان کو کافر اور غیر مسلم قرار دینے کی کوشش نہ کرو. اب ابن قیم صاحب نے اپنی کتاب طب نبوی، ان کی مشہور کتاب ہے، کیا اس میں یہ نہیں لکھا کہ جس انسان کی نظر، جسے آئی کہتے ہیں، نظر سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے اس انسان کو جیل میں ڈال دو اور اس کو اس وقت تک جیل میں رکھو جب تک کہ وہ مر نہ جائے. یہ ابن قیم نے کہا، طب نبوی ان کی کتاب پڑھ لیجیے. کیا مولانا مودودی جو ماشاءاللہ ہمارے غامدی صاحب کے بھی اور بہت سارے ساتھیوں کے، اور میں بھی ان کا مداح ہوں، لازمی طور پر بڑے عالم ہیں، بڑے اسکالر ہیں، لیکن اگر انہوں نے کیا ترجمان القرآن 1966 کا جنوری کا ایشو ہے، اس میں پڑھ لیجئے. انہوں نے کیا لکھا ہے، اگر کوئی بھوکا انسان مر جاتا ہے تو اس کے مقدر میں اللہ نے ایسے لکھا تھا کہ وہ بھوک سے مرے تو وہ مر گیا. جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اگر میری سلطنت میں ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے گا تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا رضی اللہ عنہ. ہمارے دین میں تو یہ ہے، لیکن مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں مولانا مودودی کی، اور بھی بہت ساری باتیں ابن تیمیہ صاحب کی، اور بھی بہت ساری باتیں ابن قیم صاحب کی. میں کوٹ کر سکتا ہوں بہت سارے وہ علماء جو تصوف کے مخالف ہیں، ان کے شریعت کے مسائل کے اوپر وی کین ڈسکس، بٹ ہمارا وہ اسٹائل نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ بھی اسلامی ہی کے تو اسکالرز ہیں، ہمیں ان سے ڈس ایگریمنٹ. تو ہم کسی کو بے عزتی نہیں کریں گے، نہ اپنے مخالف مکتب فکر کے علماء کی توہین کریں گے جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے اگر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صوفیہ کے اگر کسی قول سے، کسی اسٹیٹمنٹ سے، کسی اقتباس سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ ہاں جناب مجھے تو اس سے اختلاف ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیتے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ تصوف کو ایک تصوف دین بنا دیں. آپ کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ جو چیز اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی کور ہے، آپ اسی کو اسلام سے خارج کر دیں کیونکہ آپ کے اندر عصبیت ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ. تو اس طرح سے بہت سارے علماء، صوفیہ نہیں، وہ جو صوفیوں کے دشمن ہیں، صوفیوں کے مخالف ہیں، جو صوفیوں کو طرح طرح کے فتوے دیتے ہیں، ان کے فقہی مسائل کے اوپر اگر آپ آ جائیں ڈسکس کر لیں میرے ساتھ. میں آپ کو کئی ہزاروں ان کے ایگزامپل دے سکتا ہوں ان کی کتابوں سے جو بالکل سینس لیس ہیں اور جس کی بنیاد کسی صورت میں ایک کامن سینس آدمی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہے وہ چیز. ایک مسلمان کو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا نہیں چاہیے. ہماری فقہ کی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں جو صاحبان شریعت نے لکھی، طریقتیں نہیں لکھی. اسی طرح سے صوفیہ کے اندر بھی بعض ایسے گروہ ہیں جو ہمارے نزدیک جو الحمدللہ ہم تصوف کو ماننے والے، ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہیں، لیکن وہ صوفیہ میں سے نکلے. تو جو لوگ غلط ہیں ان کو غلط کہیں آپ، لیکن آپ ایک پینٹ برش کر کے سارے تصوف کو غیر اسلامی کہہ دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے. اب صوفیوں میں بہت عرصہ پہلے ایک فرقہ تھا، ملامتی فرقہ. وہ
عجیب لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے بھائی ہم تو بس اپنے آپ کو ملامت ہی کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہی رہتے ہیں، اور اپنی تمام خامیوں کو وہ ذمہ دار اپنے قرار دے کے ہمیشہ گلٹی فیل کرتے رہتے تھے۔ یہ صوفیہ کا ایک گروہ تھا، بہت پہلے گروہ تھا، 8ویں صدی کے اندر، 9ویں صدی کے اندر، جس کے اندر وہ اس قسم کے عقیدہ رکھتے تھے کہ بھائی بس اپنے آپ کو آپ کوستے رہیے، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیے، کوئی امید نہیں، کوئی ہوپ نہیں، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح صوفی نہیں تھے۔ اسی طرح سے صوفیوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں جبریہ لوگ گزرے ہیں، قدریہ لوگ گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے ہماری تو پری ڈیفائنڈ ڈیسٹینی ہے، اب اگر کوئی چور ہے تو اللہ نے اسے چور بنایا ہے، کوئی مسلمان ہے تو اللہ نے اس کو مسلمان بنایا ہے، کوئی کافر ہے تو اس کو کافر بنایا ہے، تو وہ ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے ایسے کیا ہے تو یہ ایسے ہی ہیں۔ یہ لوگ بھی ہمارے نزدیک صحیح صوفی نہیں ہے، نہ صحیح ان کو دین کی سمجھ ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہیں ہر مکتب فکر کے اندر۔ آپ ان لوگوں کے غلط عقائد کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، لیکن تصوف کو آپ غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے تصوف میں صوفیوں کے اندر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، ہم تو ان کو صوفی مانتے بھی نہیں۔ نمبر ایک، وہ جناب ایک بڑے ہی گمراہ کن عقیدے کے حامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب صوفی جو ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے، وہ نبی سے بھی، بعض ولی، بعض صوفی نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اہل سنت والجماعت میں سے پڑھے لکھے علماء کا اور الحمدللہ اوور ویلمنگ میجورٹی آف صوفیہ کا یہ عقیدہ نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انبیاء ہوتے ہیں، سب سے افضل اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اللہ ہے، اس کے بعد اس کے نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں۔ ولی جو ہوتے ہیں یہ نبی کے تحت ہوتے ہیں، نبی کے زیر نگرانی ہوتے ہیں، نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت کی منزلت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ کہنا کہ جناب ولی جو ہوتا ہے وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نہ کسی صوفی کا عقیدہ ہونا چاہیے، نہ اوور ویلمنگ میجورٹی آف صوفیہ کا ہے، لیکن ایک گروہ ہے جو اس عقیدے کا حامل ہے، اور ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مثلا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اولیاء جو ہیں وہ انبیاء، کوئی بعض اولیاء انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں، تو وہ قرآن کریم سے اس کا جواز تلاش کرتے ہیں، اور وہ جواز یہ تلاش کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، تو خضر علیہ السلام ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں۔ تو ان کا جو واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اکٹھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کو قتل کیوں کر دیا بلا وجہ، پھر کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر ایک دیوار بنا دی۔ تو سارے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی خضر علیہ السلام سے کی۔ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام لیتے ہیں اپنی مخلوق سے، اللہ اپنے فرشتوں سے بھی کام لیتا ہے، اپنی مخلوق سے بھی کام لیتا ہے، انسانوں سے بھی کام لیتا ہے، ولیوں سے بھی کام لیتا ہے، نبیوں سے بھی کام لیتا ہے۔ اللہ کام لیتا ہے، اللہ مسبب ہے، یہ تمام اسباب ہیں۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک تربیت کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء افضل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے، جس کو مرتبہ دینا چاہے، وہ نبی کی وجہ سے ولی کو بھی عطا فرما سکتا ہے، اور وہ مرتبہ ولی کو جب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ان انسانوں پر وارد ہوتے رہتے ہیں، ان کو عطا ہوتے رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو
گم کر دیتے ہیں اور وہ اس میں انہماک ہو جاتے ہیں، پوری مطمئن ہو کر پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی مکمل اللہ کے مطیع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتاتے؟ اللہ نے خضر علیہ السلام پر انعام فرمایا، ان کا ایک مرتبہ دکھا دیا، لیکن خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں یا ان کے پیروکار ہیں یا ان سے کمتر درجے کے ہیں، ان کے برابر نہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کم درجے کے ہیں۔ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اس کا امتی یا اور کوئی بھی ولی۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انبیاء کو وحی عطا فرماتے ہیں وہاں اولیاء کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ولی کو وحی نہیں آتی ہے، بالکل صحیح، وحی صرف نبی کو آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وحی کا لفظ تو شیطان کے لیے بھی یوز کیا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اللہ نے یوز کیا قرآن ہے اور کئی جگہ استعمال فرمایا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ شیطان بھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن شیطان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیوحون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی وحی کے، لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے، جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ شیطان بھی اپنے دوستوں پر وسوسے ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان وحی نہیں کرتا، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن قرآن میں لفظ اس کے لیے بھی وحی کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو زیادتی اور بددیانتی کی ہے اس کے نتیجے میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی کافر مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ، یہ ٹرانسلیشن بڑی جاہلانہ ٹرانسلیشن ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو کافروں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ لفظ قرآن میں مکر دونوں کے لیے استعمال ہوا، لیکن جب اللہ کے لیے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور جب اللہ کے لیے مکر کا لفظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اس کو پھر ہم سمجھائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کافر مکاری کرتے ہیں، کافر دھوکہ دیتے ہیں، کافر سازش کرتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنا اللہ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ جو آداب ہیں، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، یہ غامدی صاحب جیسے لوگوں کو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ صوفیہ کو عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے جناب ترجمہ کیا قرآن کریم کا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو مالدار کر دیا، یہ ترجمہ کیا لوگوں نے، یہ مولویوں کا ترجمہ ہے، صوفیہ کا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ جب لوگوں نے کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو امیر کر دیا، دولت مند کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دولتیں جمع کر لی تھی، کتنی کوٹیاں بنا لی تھیں، کتنی فیکٹریاں بنا لی تھیں، کتنی جائیداد اکٹھی کر لی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، تو امیر کیسے؟ یہاں پر ترجمہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو ضرورتوں سے بے نیاز کر دیا۔ غنی، الغنا غنی نفس، یہ غنی کا ترجمہ ہے، دل کا غنی ہونا، احساس ضرورت کا ختم ہو جانا، اپنے منہ کا نوارا دوسروں کو کھلا دینا، یہ ہوتا ہے غنی۔ وہ غنی نہیں ہوتا جس کی کوٹھیاں بن جائے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غنی، لیکن وہ غنی کیسے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کے دین کے لیے استعمال کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت جمع بھی نہیں کی، تو اس طرح کے لوگوں نے ترجمے کیے، اسی سے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب آپ اعوذ باللہ لوگوں نے ترجمہ کیا قرآن کریم کے اندر ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنی زیادتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ قرآن کریم کے ترجمے میں انہوں نے وہ تحریف کی ہے کہ جو ہم کافروں سے امید نہیں کرتے مسلمانوں نے کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی گمراہ نہیں رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے ہدایت پر اعلان نبوت سے پہلے بھی قائم تھے۔ مجھے کوئی انسان یہ نہیں دکھا سکتا کہ میرے آقا نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا اعوذ باللہ کام کیا جس کو گمراہی کہا جا سکتا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بچپن میں اتنے نفیس، باحیا اور بتوں کی سے دور، شرک سے دور، وہ آقا علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں وہ گمراہ تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا تو آپ کو اپنی راہ دکھا دی۔ جب ہم نے آپ کو اپنی راہ میں وارفتہ پایا آپ کو ہم نے اپنی راہ دکھا دی۔ جب ہم نے آپ کو اپنے عشق میں مبتلا پایا تو آپ کو ہم نے اس عشق کا رستہ دکھا دیا۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔
اب یہ کیونکہ صاحبان صوفیہ کے صاحبان تصوف کو یہ اللہ نے عزت دی ہے کہ وہ بات کے ایسنس کو سمجھتے ہیں. عام آدمی جو خالی ترجمہ پڑھ کے خالی عربی میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے لفظی ترجمہ لنگوسٹک کے اعتبار سے تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ مفہوم میں اور معانی میں اور تفسیر میں وہ بالکل غلط ہوتا ہے. آئیے قرآن کریم کا ایک اور واقعے کی طرف میں لے کے چلتا ہوں آپ کو. قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کے اندر ایک واقعہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا. اور سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا تخت منگانا چاہتے ہیں. تو آپ اعلان کرتے ہیں، اب تفصیل میں نہیں، میں مختصر بیان کروں گا. اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ملکہ بلقیس کا تخت کون لا سکتا ہے. آپ اپنے دربار میں تمام درباریوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کون ملکہ بلقیس کا تخت لاتا ہے. اور آپ کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑا جن، طاقتور جن کہنے لگا میں سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے بس اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ دربار کو برخاست کریں اور پھر دوبارہ شروع کریں، میں لے کے آتا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے چند منٹ میں لے کے آتا ہوں. اور ملکہ بلقیس کا تخت تھا تقریباً 2500-3000 کلومیٹر دور. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے 2500-3000 کلومیٹر دور سے اس کا تخت چاہیے جو کئی من اور ٹن کا، جس میں سے سونے اور زیورات پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا تھا. اتنا بھاری تخت مجھے منگانا ہے اور وہ فوراً چاہیے. اب جن صاحب کہنے لگ گئے کہ جناب ہم تو لے آتے ہیں، بس چند منٹ کی بات ہے، آپ برخاست کیجئے دربار کو، پھر دوبارہ شروع کیجئے، اتنے میں لے کے آتا ہوں. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ میرے دربار میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں کیا کیا صلاحیت ہے. نبی کو اپنے صحابہ کی ہر کیفیت کا پتا ہوتا ہے. نبی ان کی تربیت کرتے ہیں، نبی کو پتا ہوتا ہے ان میں کتنا پوٹینشیل ہے، کتنا پوٹینشیل نہیں ہے. تو جب جن نے کہا کہ میں چند تھوڑی دیر میں لاتا ہوں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اللہ کا ولی موجود تھا، نبی نہیں تھے. ان کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے. یہ ولی تھے اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم، اس ولی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 40 اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ اللہ کا ولی آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الكتاب. اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے اس اللہ کے ولی نے، ایک شخص نے جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کا علم حاصل تھا، کہنے لگے کہ میں جناب وہ تخت لاتا ہوں، آپ پلک جھپکیے میں لاتا ہوں. جن سے بھی زیادہ طاقتور، آپ پلک جھپکیے اور میں لے کے آتا ہوں. اللہ نے فرمایا عنده علم من الكتاب، اس کو اللہ نے فرمایا کتاب کا علم تھا. مجھے لوگ بتائیں یہ کتاب کا علم کیا چیز ہے؟ یہی وہ روحانیت ہے، یہی وہ تصوف ہے، یہی وہ دل کی پاکیزگی ہے، یہی وہ احسان کی منزل ہے جہاں پر اس اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ جو چیزیں دنیا کے لیے ناممکن ہو وہ ان کے لیے ممکن بنا دیتا ہے، اللہ بنا دیتا ہے. اور اللہ ان کو وہ علم عطا فرماتا ہے. یہ علم من الکتاب، یہ جن کے پاس تو نہیں تھا، ان کے پاس تھا، اور لوگوں کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس تھا. غامدی صاحب نے یہ جو کہا نا، یہ پرائیویٹ میں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، پبلک میں کچھ اور بات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ میں پچھلے 10 میں اس کی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ بعض علم ایسے ہیں کہ جو عام آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. یہی وہ علم من الکتاب ہے. علم من الکتاب یہی وہ علم ہے جو صوفیہ کو حاصل ہے، جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اب عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا جناب، 2500-3000 کلومیٹر دور اتنا بڑا بھاری منو ٹنو وزنی تخت، تھرون، شاہی تخت کیسے آ سکتا ہے؟ یہ وہ روحانی قوت ہے جو لاتی ہے. یہ قرآن ہے حضرت. اگر آپ انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. ہم تو انکار نہیں کرتے قرآن کریم کی کسی بھی آیت. اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے. تو یہ جو علم ہے کتاب والا علم، یہی وہ علم ہے جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، سیدنا غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا.
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کو عطا فرمایا، حضرت منصور حلاج کو عطا فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ داتا گنج بخش کو عطا فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، قرآن ہے یہ بھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے وہ علم۔ ایک اور سن لیجیے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہی چونٹیاں بہت دور میدان میں، سینکڑوں میل دور میدان میں چل رہی ہیں، قرآن میں اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان میں چونٹی، ایک چونٹی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آنے والے ہیں، اور وہ باقی چونٹیوں سے کہتی ہے، اور اس کا مکالمہ، چونٹیوں کا مکالمہ قرآن میں ہے، سورہ نمل میں ہے، وہ کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہاں سلیمان علیہ السلام کی فوج آنے والی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو پیروں کے نیچے رون دیں، تم ختم ہو جاؤ۔ حضرات محترم، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کوئی فینٹیسی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی فکشن نہیں ہے، قرآن حقیقت ہے اور ریئل ہے اور سچ ہے۔ چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ گھس جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، چونٹی جس کی عام مخلوق میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو علم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام آنے والے ہیں، جبکہ وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ بھی نہیں رہی، اور سلیمان علیہ السلام سینکڑوں میل دور ہیں، ابھی سینکڑوں میل دور ہیں، اور چونٹی کو پتہ چل گیا، اور چونٹی جب آپس میں باتیں کر رہی ہیں تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ تو چونٹی کی اس بات کو سن کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكٌ، سلیمان علیہ السلام مسکرائے بیٹھے۔ تو چونٹی کو سلیمان علیہ السلام کی فوج کے آنے کی خبر ہو سکتی ہے، جو سینکڑوں میل دور ہے، اللہ کے ولی کو نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے چونٹی کو دیا ہے، کہ جس کے ذریعے چونٹی جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آنے والی ہے یہاں پر۔ وہی علم اللہ تعالیٰ ولیوں کو نہیں عطا کرتا۔ یہاں تو ایسے مسلمان بھی ہیں جو تو نبی کو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ یہ وہ بدترین مسلمان ہیں، مسلمان تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ وہ بدترین مسلمان ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب حوض کوثر پہ یہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو جبریل علیہ السلام ان کو جہنم کے انگارے پھینک کر مجھ سے دور کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں تحریف کرنے والے ہیں، صوفیہ نہیں ہیں۔ چونٹی کو علم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام آنے والے ہیں، سینکڑوں میل دور، اللہ کے ولی کو نہیں پتا، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کو علم من الکتاب، کتاب کا علم حاصل ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے علم عطا فرماتے ہیں۔ وہی نہیں آتی ہے، وہی ختم ہو گئی ہے رسول اکرم علیہ السلام پر۔ اس نبی کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نبی علیہ السلام کے بعد، وہ لعنتی ہے، جھوٹا نبی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو مبشرات، جسے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ذریعے اطلاع کرتا ہے۔ یہ مبشرات تو چونٹی کو ہو جاتی ہے، چونٹی کو وہی تھوڑی آتی ہے، چونٹی کو مبشرات ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اب اس مبشرات کو آپ الہام کہہ سکتے ہیں، القاء کہہ سکتے ہیں، اس کو کفر نہیں پڑتا۔ مبشرات کوئی خالی خواب دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ شریعت کے بندے ہیں، انہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے، جس کو پورے سعودی عرب کی یونیورسٹی میں، ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کوئی بریلی میں پیدا ہوئے مولوی صاحب نہیں تھے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نبی علیہ السلام کی زیارت جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 100 دفعہ کی۔ آپ صوفیہ پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اسکالرز آف اسلام، وہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو کتابی علم ہے، یہ کتابی علم اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب عطا فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذہن بھی کھول دے، اور ذہن اسی کا کھلتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے۔
آئیے اصحاب کہف کے میں کچھ بات کروں میں آپ کے ساتھ. اصحاب کہف کا بھی ذکر قرآن میں ہے سورہ کہف میں. مجھے یہ بتائیے کتا جیسا ایک حقیر جانور، میں تو چونٹی کی مثال دی، اب آ جائیں کتے پہ آ جائیں، اور یہ قرآن ہے، میں کوئی اپنے قصے تو نہیں سنا رہا ہوں. کتا جیسا حقیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اس کو قرآن میں بیان کرنے کی؟ اور پھر خالی بیان نہیں کیا، اللہ نے اس کی ادائیں کوٹ کی ہیں کہ جناب اگلے پیر اس کے آگے پھیلے کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، پچھلے پیر اس کے پیچھے کی جانب پھیلے ہوئے ہیں. اور جتنی بار اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا اتنی ہی بار ان کے کتے کا بھی ذکر کیا. یہ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، اور وہ کتا ان کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے قرآن ہمارے لیے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن ہمارا دستور حیات ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن مدر آف آل سائنسز ہے. ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے. اتنی اہم ترین کتاب میں، کائنات کی سب سے اہم ترین کتاب میں اللہ تعالیٰ کتے کا ذکر کرتا ہے اور اس کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے اور بھی کتے تھے، اس کتے کا کیوں؟ اس لیے کہ اس کتے نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی معزز کر دیا، اس کا بھی ذکر اپنے قرآن میں کر دیا. یہ جو صحبت اولیاء ہے، صحبت صوفیہ ہے، یہ کتے جیسے کمتر جانور کو اس قابل بنا دیتی کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے. تو وہ ان صوفیہ کی تو کتنی عزت ہوگی، ان کا تو کیا مرتبہ ہوگا. وہی حامیم سجدہ والی آیت جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اولیاء کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ تم کو دے گا، اور وہ جنت تمہیں دے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یہ اولیاء کی بات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس یہ وہ اللہ کی وفاداری میں اتنے مستحکم ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دیتا ہے. پھر ان کو وہ علم عطا فرماتا ہے جس علم کے ذریعے الحمدللہ یہ انسان وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال اور جلال کی جو کیفیت ہے جس سے اوور ویلم ہو کر ان بزرگوں نے، ان صوفیہ نے جو کوٹس لکھے ہیں جن کو غامدی صاحب نے کوٹ کیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر، وہ ایسی کیفیت کیوں آتی ہے؟ یہ کب ہوتی ہے یہ کیفیت؟ یہ ایسا کیوں کہہ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آئیے اس کا بھی جواب ہم قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی. سورہ یوسف کے اندر زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا، تفصیل بھی جانے کی موقع نہیں ہے. جب زلیخا کے اوپر مصر کی عورتوں نے تنقید کی کہ یہ کتنی نالائق عورت ہے کہ اپنے ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی اور ان پہ تنقید کرنے لگی، تنقید کی جانے لگی، تو زلیخا نے کیا کیا؟ وہ مصر کی جو معزز ترین عورتیں تھیں جو زلیخا کے اوپر الزام لگا رہی تھیں، ان کو کریٹیسائز کر رہی تھیں، ان کو سب کو بلا لیا اور ان کو بلا کے ایک اپنے محل میں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور بیچ میں پردہ ڈال دیا، پردے کی دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا اور ان کو یہ کہا، قرآن کریم ہے سورہ یوسف ہے آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قرآن. زلیخا نے ان عورتوں کو بٹھا دیا اور ان کے ہاتھ میں ایک لیمو دے دیا اور چاقو دے دیا، اور زلیخا کو پتا تھا اب ہوگا کیا. اللہ اکبر. یہ زلیخا کو علم ہے کہ اب ہوگا کیا. انہوں نے یہ جو سارا ایک کام کیا وہ ایک مقصد کے لیے کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو پردے کے دوسری طرف بٹھا دیا. اب یہ عورتوں کو کہہ دیا، زلیخا ملکہ تھی، اس کی بات تو ماننی تھی انہوں نے. زلیخا نے یہ کہا کہ تم یہ
لیمو پکڑو اور اس کے اوپر چھری رکھو. جب یوسف علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت کاٹنا شروع کرنا، اس سے پہلے نہیں کاٹنا. تو انہوں نے سب عورتوں نے جیسے کہتے ہیں ریڈی ہو گئیں، اور انہوں نے چھری لیمن کے اوپر رکھی اور لیمن کو ایسے انگلیوں سے پکڑ لیا. اور پردہ جب ہٹا، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ آئیں. یوسف علیہ السلام آئے. اب ان عورتوں نے وہ لیمن کاٹنا شروع کیا. وہ کاٹتی گئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں، اور ادھر چاقو چل رہا ہے. قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. لیمن کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ لی، اور ان کو احساس تک نہیں ہوا. یہ جو یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال نے ان عورتوں کو اتنا میزمرائز کر دیا، مبہوت کر دیا، ان کو اتنا اپنے اندر جذب کر لیا کہ ان کو اپنے انگلی کے کٹنے کا، اور یہ خواب نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں ہو رہا ہے، ان کو اپنی انگلیوں کے کٹنے کا احساس تک نہیں ہوا. حضرات محترم، یہ وہ اسٹیج ہے، یہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. دس از دی اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں انسان کو اپنے وجود کا احساس ہی نہیں رہتا. وہ دوسرے وجود میں سے اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہے، اس کے جمال میں، اس کے حسن میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر زلیخا ان کو یہ کہہ دی کہ چھری اپنی گردن پہ رکھ لے تو اپنی گردنیں کاٹ لیتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں وہ اتنے مستغرق ہو گئیں، اتنی میزمرائز ہو گئیں کہ انہیں اپنے وجود کا احساس نہیں رہا. یہ وجود کا احساس مٹ جانا، اسی کو صوفیہ کہتے ہیں یہ فنا کی سٹیج ہے، کہ ہم وی ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور. انگلیاں کاٹ لی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون نکل رہا ہے، دے ہیو نو آئیڈیا. یوسف علیہ السلام کا حسن مصر کی عورتوں کو میزمرائز کر دے تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جس کا انہیں احساس تک نہ ہو. تو رب کائنات کے حسن و جمال کو اگر کوئی دیکھ لے، وہ کتنا میزمرائز ہوگا، وہ کتنا مستغرق ہوگا، وہ کتنا جذب کی کیفیت میں ہوگا. اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو حسن تقسیم کیا، یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو حسن اللہ نے دیا، اس حسن کو مصر کی عورتیں برداشت نہیں کر سکی اور اپنے جسم کی نفی کر دی انہوں نے. تو اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنے والا، اس کے عرفان کو احسان کی اسٹیٹ پر آ کر اس کے دیدار، اس کی جو بھی کیفیت ہے، آئی کی ناٹ ایکسپلین دیٹ، بٹ ایک کیفیت ہے، اس میں وہ مستغرق ہے، اس میں وہ یہ کہہ دے کہ سبحانی ما عظم شانی. تو اس کو لٹرل نہیں لینا چاہیے، اس کو لینا چاہیے کہ اس وقت وہ دیدار اللہ سے مستفیض ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے جمالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے کمالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو ملاحظہ کر رہے ہیں. ان تجلیات میں اتنے اوور ویلم ہے کہ اس اسٹیٹ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی. اس اسٹیٹ سے نکلنے کے بعد وہ he would not say those things. باعث مستعمل رحمۃ اللہ علیہ نے خالی ہر وقت یہ تھوڑی کہا، انہوں نے تو دین کے فقہی مسائل بھی طے کیے، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی بات بھی کی، انہوں نے تو شریعت کی بات بھی کی، انہوں نے تو نماز کی بھی بات کی. ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ایک ایسے وقت آ گئی جب وہ اوور ویلم ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس وقت یہ بات کہہ دی. منصور حلاج نے بھی یہی کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا. تو ان کی اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو کبھی کوئی مغالطہ نہیں ہوگا. ان بزرگوں نے ہمیشہ یہ باتیں نہیں کی جو انہوں نے لکھ دی اپنی کتابوں میں، ایک مخصوص اوقات کے اندر اس کیفیت کی وجہ سے کہہ دی. جس طرح سے مصر کی عورتوں کی ایک کیفیت اس مخصوص وقت میں ہو گئی، بعد میں اگر وہ انگلیاں کاٹتی تو ان کو یقیناً تکلیف ہوتی، لیکن اس وقت یہ تکلیف نہیں ہوئی. تو آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو پینٹ برش کر کے کہہ دیں کہ جناب وہ تھے ہی ایسے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ ایک میری تجلی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر مجھے دیکھ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. ایک اللہ کا ولی ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے مجھے نہیں معلوم، آف کورس آئی کین ناٹ کامنٹ، لیکن وہ اس
ایسی کیفیت میں ہے کہ جس کیفیت کو وہی محسوس کرتے ہیں، تو اس کیفیت کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حسن و جمال کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیسے دیکھ سکتا؟ اگر کسی نے دیکھا ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا ہے۔ وہ بڑا اہم موضوع ہے کہ وہ کیسے دیکھا ہے، بہت اہم چیز ہے، بات طویل ہو جائے گی، میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ کے عرش پر جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا، ہمارا ایمان ہے اللہ کا دیدار کیا۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ جسم و روح کے ساتھ معاملات تھے۔ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان بزرگان دین کو، ان اولیاء کرام کو، ان صوفیاء کرام کو یہ اسٹیٹ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی عبادات سے۔ پچھلے پروگرام میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو ایک حدیث سنائی دی تھی کہ جب انسان فرض تو ہر ایک کو کرنا ہے، نفلی عبادت اتنا زیادہ کرتا ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں سے چھوتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، وہ اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، وہ اللہ کے کانوں سے سنتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے، وہ اللہ کے پیروں سے چلتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں سے چھوتا ہے۔ مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آ جاتا ہے، ہم تو حلول کے قائل نہیں ہے، یہ تو شرک اور کفر کی والی بات ہے۔ مراد یہ کہ وہ سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ایک زبردست ماڈل بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے پیروں سے، اس کے زبان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو رب کائنات کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی اتباع میں، اللہ کے جمال اور تجلیات میں اتنا غرق ہو جاتا ہے تو اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ جب قرآن کریم میں اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انہوں نے اپنے نفس کو ختم کر دیا ہے، اپنے نفس کے فریب میں اب یہ نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کے فریب کو پہچان لیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کے دھوکے کو پہچان لیا ہے، اور انہوں نے اس نفس کے دھوکے کو سمجھ کر پھر اب اس پر قابو پانا سیکھ لیا ہے، اس کو مینج کرنا سیکھ لیا ہے، اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو جس نے یہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے پھر کامیابی تو نہیں کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کریں۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ احسان کی منزل پہ آ جائیں، یہی ان کی کامیابی ہے۔ کوٹیاں، جائیداد، بلڈنگیں، فیکٹریاں نہیں بنانی انہوں نے منزل احسان پہ آنا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی وہ ہیں جنہوں نے نفس کے اس شوق کو کنٹرول کیا، فریب کو کنٹرول کیا، ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کیا، مس گائیڈنس کو کنٹرول کیا، آرام کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے اپنا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قربان کر دی۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں یقین کے 3 درجات ہیں۔ سورہ تکاثر پڑھ لیجیے۔ جس طرح سے ایمان کے، اسلام کے 3 درجات ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، یہ اسی طرح سے یہ یقین کی وجہ سے یہ مختلف مدارج طے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے سن لیا کہ بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اچھا بھئی یہ میں نے سنا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو وہ شہادت کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دے دیتے ہیں، رسول پاک کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ یہ علم الیقین سے وہ مسلمان ہو گئے، ان کو علم ہو گیا کہ ہاں علم تھا کہ، اور اس کو انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لیا۔ لیکن بعض علم ایسے ہوتے ہیں جس میں دھوکا ہو سکتا ہے، اس میں مس گائیڈنس ہوتی ہے، جیسے لوگوں نے تصوف کے بارے میں کیا، تو وہ علم الیقین وہ بالکل ایسا ہے کہ اس میں غلطی ہے، وہ مس گائیڈنس ہے، وہ رانگ ہے۔ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، آپ کو بہت بے شمار آپ کو مس گائیڈنس مل جائے گی، لیکن لوگ اس طرح سے اسے بیان کر رہے ہوں گے جیسے اس سے اتھینٹک کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کتنی جھوٹ لکھا گیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی علم ہے۔ تو علم کے اندر گنجائش ہے کہ وہ انفارمیشن جو آ رہی ہے وہ غلط بھی ہو۔ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، رومرز پھیلاتے ہیں، وہ بھی علم ہے، لیکن وہ علم غلط ہے۔ تو علم الیقین یعنی علم، وہ یقین جو علم سے حاصل ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ وہ غلط پھیل رہا ہے۔ لیکن جب انسان سیکھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے، اس پر عمل شروع کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ پھر اسٹیج آ جاتی ہے عین الیقین، یعنی اب وہ، اس کی آنکھیں، اس کا ذہن،
ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے کیسے سرور ہوتا ہے، تو وہ اب علم حاصل ہو گیا اس کو، اب وہ عینی شاہد بھی بن گیا، اس نے بیت اللہ شریف بھی دیکھ لیا، اس نے مسجد نبوی شریف بھی دیکھ لی، اس نے نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. یہ سب عین الیقین ہوتا چلا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کے طریقے ہیں. لیکن عین الیقین میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے مشاہدات ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کروا دیتا ہے. ہر خواب سچا نہیں ہوتا ہے، بعض شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. یہ جھوٹے نبی جو ہیں ان کو شیطان نے وحی کی تھی یا شیطان نے وسوسے ڈالے تھے تو مس گائیڈ ہو. انہوں نے خوابیں دیکھی ہوں گے، آج بلی مرزا قادیانی نے بالکل خوابیں دیکھی ہیں، لیکن وہ خوابیں عین الیقین اسے ہو گیا، وہ سمجھا مجھے تو نظر آ رہی ہے کہ مجھے تو وہی آ رہی ہے، جبکہ وہ وہی نہیں تھی، وہ تو شیطان کی طرف سے سارا معاملہ چل رہا تھا. لیکن وہ فرق نہیں کر سکا شیطان کے وسوسے میں اور اللہ کی وحی میں. اس کو یہ یاد رہا یا نہیں یاد رہا، اس کو اس بات کا احساس نہیں رہا. اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو بالکل نظر انداز کر دیا، جان بوجھ کے نظر انداز کیا ایسے. رسول پاک نے تو فرمایا کہ جناب میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ نبی بن بیٹھا. تو یہ جو اس کو بھی جو بھی مشاہدات ہوئے، اس کی بھی کتاب ہے میرے پاس وہ جو مشاہدات اس کو ہوئے تو وہ جناب مشاہدات غلط ہے. اب عین اس کی آنکھوں نے دیکھا، خواب کی حالت میں دیکھا، یا اس کو ویسے نظر آئی چیزیں. انسان دور سے کسی چیز کو دیکھے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز وہ نہ ہو جو اسے نظر آ رہی. تو عین الیقین کے اندر بھی تھوڑی سی گنجائش ہے کہ وہ آپ کو جو انفارمیشن آنکھوں سے حاصل ہو رہی ہے، دیکھنے سے حاصل ہو رہی ہے، اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. لیکن حق الیقین وہ ہے جس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ مشاہدہ ہوتا ہے، یہ وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جس میں آپ یو آر پارٹ آف دیٹ ایکسپیریمنٹ، یو آر پارٹ آف دی ایکسپیریمنٹ. آپ اسے دور سے آبزرو نہیں کر رہے، آپ اس کو دور سے نہیں دیکھ رہے، آپ اس کے اندر موجود ہیں. مثلا ہم نے کتاب میں پڑھا کہ جناب آگ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے، تو یہ علم الیقین ہو گیا. ہم نے کسی کو جلتے ہوئے میں دیکھ لیا تو یہ عین الیقین ہو گیا. اور جب اپنی انگلی آگ کے اندر رکھ دی، اب پتہ چلا آگ کیسے جلاتی ہے، تو یہ حق الیقین ہو گیا. یعنی یو آر پارٹ آف دی ایکسپیریمنٹ، یو آر ناٹ اینی مور آبزرور. عین الیقین تک تو آبزرور ہے، یو آر پارٹ ان اٹ، یو آر ان سائڈ اٹ. تو جو احسان کی منزل پہ ہوتا ہے وہ اس تجلیات کے اندر اس تجلیات کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اوور ویلم ہوتا ہے. وہ تجلیات اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، وہ ان تجلیات کے اندر ہوتا ہے، اور اس اوور ویلمنگ سچویشن کے اندر وہ ان تجلیات کے اوپر دیکھ کر ایسا ایک نعرہ لگا دیتا ہے کہ جس نعرے کو ہمارے بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کو وہ کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس اسٹیٹ جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس پرٹیکولر ٹائم پر، ہر وقت نہیں. تو یہ جو حق الیقین ہے یہی منزل احسان ہے. قرآن کریم کے اندر نفس کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں. نفس امارہ وہ ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے. نفس لوامہ وہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرے، برائی کر بھی لے تو اب توبہ بھی مانگنے لگتا ہے. نفس ملہمہ وہ ہے کہ جس میں انسان برائی کی طرف جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرمانے لگتے ہیں. اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، کام شروع ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام اور اکرام سے نوازنا ہوتا ہے. نفس لوامہ بھی الحمدللہ ہے جس میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ. تو نفس ملہمہ یہ اولیاء کا نفس ہے کہ اگر، کیونکہ یہ انسانی ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ بات، ہمیشہ یاد رکھیں انبیاء معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اولیاء کو اللہ حفاظت فرماتا ہے، ان کو ہم محفوظ کہتے ہیں. معصوم صرف نبی ہیں، انبیاء تمام معصوم ہیں. اولیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی حفاظت فرمانا چاہے ان کی حفاظت فرماتا ہے. وہ کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ ان کو نفس ملہمہ عطا کر دیتا ہے. نفس ملہمہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جب انسان اگر بحیثیت انسان کے، کیونکہ وہ انسانی رہتے ہیں، وہ فرشتے نہیں بن جاتے. تو اگر انسان بشری تقاضوں کے تحت کسی وجہ سے اگر ان کا ذہان کسی غلط کام کی طرف چلا جائے، برائی کی طرف چلا جائے، گناہ کی طرف جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی رہنمائی فرماتے ہیں الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے
مبشرات کے ذریعے رہنمائی فرما دیتے ہیں تو وہ کرنے سے پہلے بچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ پریونشن والا اسٹیج ہے, اسی کو محفوظ کہتے ہیں. اس کا نام ہے نفس ملہمہ. اب اگر مجھے حاصل نہیں ہے تو میں دوسرے کو بھی اپنے جیسے سمجھوں گا تو ان پہ بھی الزام لگاؤں گا. اللہ محفوظ رکھے. تو یہ نفس ملہمہ جو ہے یہ پریونشن ہے کہ انسان برا کام کرنے سے پہلے, گناہ کرنے سے پہلے, برائی کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے احساس ہو جاتا ہے, وہ بچ جاتا ہے, نہیں جاتا. اسی کو محفوظ کہتے ہیں. حضور کی اہل بیت کو ہم محفوظ کہتے ہیں, اولیاء کرام کو محفوظ کہتے ہیں. یہ وہ محفوظ ہے جس کا مقصد ہے نفس ملہمہ. اور پھر بعض اولیاء کو, بعض اصفیاء کو اللہ نیک بندوں کو ہائیسٹ اسٹیج آف نفس عطا فرماتا ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے. اب دیکھیں نفس ملہمہ تک تو اسٹرگل ہوتی ہے, یعنی نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جاتا ہے, نفس لوامہ میں برائی ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. نفس ملہمہ میں آپ برائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ اسٹرگل ہوتی ہے, اس میں بھی اسٹرگل ہے. نفس مطمئنہ میں اسٹرگل ختم ہو جاتی ہے کہ انسان سراپا رب کائنات کی اتباع میں اتنا آ جاتا ہے کہ اب اس کا دھیان بھی برائی کی طرف نہیں جاتا, اس کا وہم و گمان بھی برائی کی طرف نہیں جاتا. وہ اللہ کے ساتھ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی اللہ کے ولی ہیں جن کو کوئی خوف اور کوئی حزن اور کوئی ملال نہیں ہوتا. یہی نفس مطمئنہ ہے. انبیاء ان سے بھی وراء الورع. انبیاء کا نفس تو نفس مطمئنہ کی بھی سپرلیٹو ڈگری اگر میں کہوں تو وہ ہے. یہ تو ولیوں کی بات ہے, نفس مطمئنہ ولیوں کا ہے. انبیاء کا نفس نفس مطمئنہ سے بھی ہائیسٹ نفس ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری ہے. بعض لوگ جو ہے نا یہ بلا وجہ اپنی طرف سے رائے دیتے ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا, قیامت کے بالکل قیامت بڑا دہشت ناک دن ہوگا. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا. لیکن جن لوگوں سے اللہ نے دنیا میں وعدہ کر لیا جنت کا, اور کیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں, بھائی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو بشارت دی ہے جنت کی, عشر مبشرہ جنہیں کہتے ہیں. تو ان کو تو حضور نے بشارت دی ہے, وہ پریشان ہوں گے قیامت کے دن. ان کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اللہ کے رسول نے بشارت, جھوٹی بشارت نہیں دی ہے. اللہ کا نبی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا ہے, اور جو اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہے وہ اللہ کا ہی وعدہ ہوتا ہے. جو نبی وعدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا وعدہ ہوتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. جو نبی کام کرتے ہیں آپ پھینکیں کنکریاں, وہ انہوں نے نہیں پھینکی, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پھینکی ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو نبی تو مطمئنہ نفس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ نفس مطمئنہ جس کا ذکر قرآن میں یہاں آ رہا ہے, یہ تو اولیاء کا نفس ہے, صوفیہ کا نفس ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کا نفس ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ان کا نفس ہے. یہی احسان کی منزل ہے. اسی اسٹیٹ آف احسان کے اوپر مطمئن ہو کر انہوں نے جب اللہ کے مشاہدات کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے یہ بات کہہ دی. باجد بستامی نے کہہ دی, منصور حلاج نے کہہ دی, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. حضرات محترم, آج یہ تھوڑا سا میں ایک پریزنٹیشن کے ذریعے یہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی تھوڑی سی سمری میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ پریزنٹیشن یقیناً آپ اس کو مجھے بتائیے, فیڈ بیک دیجیے کہ اگر آپ کی یہ سمجھ میں آتی ہے اور آپ اس سے مطمئن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو میں I will be more than happy to accept your criticism or anything that alhamdulillah you would like to share with me. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے ہائی ہے. اسلام یہ انیشل سٹیج ہے اور یہ علم الیقین کے ساتھ حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول. جب انسان اسی اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی زبان جس بات کا اقرار کر کے دل اس کی تصدیق کر دے تو پھر وہ ہائر سٹیج پہ چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ اس کا ایمان کی سٹیج ہے. یہ ریکگنیشن ہو گئی, عرفان ہو گیا, ہاں بھائی اللہ کی نماز پڑھنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ
ہماری باتوں کو سنتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کیا اللہ ہماری رگی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. هو معکم اینما کنتم، جب اس بات کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، جہاں کہیں بھی ہم جائیں، اسی کا نام ایمان ہے. اسی کا نام ایمان ہے کہ اب انسان اس رب کے اوپر یقین مستحکم کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کی لذت کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسلام کی جب بات آتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں جناب فرض عبادت، انگلش میں کہتے ہیں obligatory prayer. تو مسلمان والی اسٹیج پر تو obligation اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی obligation ہے، کرنا پڑے گا، طوعاً و کرہاً کرنا پڑے گا، ہے obligation ہے، فرض ہے بھائی، اس کو ادا کرنا ہوگا. لیکن جب انسان ایمان کی منزل پہ آتا ہے نا، تو وہ فرض نہیں، وہ اس کی ضرورت بن جاتا ہے. وہ اللہ کی عبادت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اس کو اللہ کی عبادت کا جو سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے وہ ایمان کی اسٹیج پر حاصل ہوتا ہے. اور ایمان کی بھی درجات ہیں، لازمی طور پہ ایمان کوئی ایک پرٹیکولر اسٹیج کا نام نہیں، اٹس آلسو ایوولوشن، اٹ ایوولوز ہائیسٹ اسٹیج. ایمان کم و بیش ہوتا ہے، ایمان بڑھتا زیادہ ہے، طاقتور کمزور ہوتا ہے. یہ ایک عجیب الگ گفتگو ہے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے، انسان جب ایمان والا ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو obligation کے طور پہ نماز نہیں پڑھتا، پھر وہ پڑھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس انجوائمنٹ کی تلاش میں رہتا ہے. وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو بڑا پرسکون ہوتا ہے، کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، یہ مومن مسجد کے اندر ایسے رہتا ہے. یہ ایمان کی اسٹیج ہے. یہ عین الیقین بھی ہے، علم الیقین بھی ہے. اس یقین سے آگے بڑھ کر انسان جب آگے چلتا ہے تو وہ احسان کی منزل پہ آ جاتا ہے. یہاں پر اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ رب کو وہ دیکھ کر عبادت کرتا ہے. اور اگر وہ احساس نہیں ہو پاتا، وہ کیفیت نہیں آ پاتی، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ جناب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس اسٹیج پر، اسلام والی اسٹیج پر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن وہ جو احسان کی منزل پہ ہوتا ہے نا، جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس کیفیت کو یہ والے اس لیول والا آدمی محسوس ہی نہیں کر سکتا. اللہ کو دیکھ رہا اگر اسے نصیب نہیں ہے، احسان کی اسٹیٹ اس کو جب یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو، اس یقین کو، عین الیقین کو اور حق الیقین کو، حق الیقین کو، اس مشاہدے کو، اس جذب کیفیت کو، وہ اللہ کی تجلیات میں اتنا اوور ویلم ہوتا ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد، اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد اس کو کیف و سرور والی بات تو رہتی ہے، اللہ کی عبادت کی لذت تو آتی ہے، لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. یعنی اللہ کی عبادت کے بغیر اس کی سروائیول ناممکن ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، انسان آکسیجن کے بغیر جاندار چیز نہیں رہ سکتی، انسان نہیں رہ سکتا. احسان کی منزل پہ پہنچنے والا اللہ کا ولی، صوفی جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کی سروائیول مشکل ہے جاتی، وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. یہ اسٹیج جو آتی ہے، یہ احسان کی اسٹیج پہ آتی ہے. لذت یہاں پر ہوتی ہے، یہاں بھی لذت ہوتی ہے، لیکن یہاں لذت سے بیونڈ چیز چلی جاتی ہے کہ اٹس اے میٹر آف ایگزسٹنس، اٹس اے میٹر آف enjoyment, it's a matter of survival, it's a matter of survival. یہ جو اسٹیج ہے یہ ہمیں حاصل نہیں ہے. جس طرح سے اسلام کی 3 اسٹیجز ہیں، اسی طرح سے کفر کی بھی 3 اسٹیجز ہیں. جو انسان انکار کرتا ہے کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کرتا، آپ کی بات پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کی بات کو، میں آپ کے دین کو نہیں مانتا، میرا اپنا ایک ریلیجن ہے، میں اس کو مانتا ہوں. وہ کفر ہے، اس کو بولتے ہیں پیسو ڈینائل. یہ انیشل اسٹیج ہے کفر کی. لیکن اگر وہی کافر دھوکہ دینے لگ جائے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان بن جائے لیکن دل سے کافر ہو، اسی کو بولتے ہیں ڈیسیونگ ڈینائل. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہی منافق ہے. اس کی زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ خطرناک ہے. اسی لیے منافق کے لیے 2 عذاب ہے، کافر کے لیے 1 عذاب ہے، تو منافق کے لیے 2 ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دیتا ہے اور یہ خطرناک ہے. اور یہ ورس اسٹیج ہے کفر کی. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے، لوویسٹ اسٹیج آف کفر،
हाईएस्ट तो ईमान होता है, लोएस्ट स्टेज ऑफ कुफ्र, जिसमें इंसान कुफ्र की उस मंजिल पे आ जाता है जहां पर वो दुश्मनी पर उतर आता है और अपने कुफ्र को डिफेंड करने के लिए वो हक पर, इस्लाम पर, दीन पर जंगे मुसल्लत करता है, साजिशें करता है, उनको खत्म करने की कोशिश करता है। यही वो तागूत है जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। फिर यही वो है जो कहता है कि अना रब्बुकुमुल आला। यही वो है कि जो जंगे बदर के अंदर मदीना के स्टेट के ऊपर हमला जिन्होंने किया, यही वो तागूत है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अब इनके दिल बंद हो गए हैं, ये अब किसी सूरत में हिदायत नहीं पा सकते। इसी तागूत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं, इनके कान हैं मगर सुनते नहीं, इनके दिल हैं मगर सोचते नहीं, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो चौपाए हैं, चौपाइयों से भी बदतर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये कह दिया कि ये उस स्टेज पर, कैंसर की उस लास्ट स्टेज पर है जहां पर अब इन्होंने कुफ्र की हालत में मरना है। ये तागूत, तो ये कुफ्र की हालत है, ये इस्लाम और ईमान और एहसान की हालत है, दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद है। ये मैं पहली बात कर चुका हूं। नफ्स अम्मारा इज द लोएस्ट नफ्स, फिर नफ्स लवामा जिसमें इंसान को गुनाह के बाद तौबा की तौफीक मिल जाती है, नफ्स मुल्हिमा जो सूफिया का, औलिया का नफ्स होता है, जो जिसमें इंसान महफूज हो जाता है, प्रिवेंशन हो जाती है, गुनाह करने से पहले उसका एहसास हो जाता है और इंसान उसको गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता है। और नफ्स मुतमइन्ना ये भी औलिया का और यही भी सूफिया का नफ्स है कि जो उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो कंप्लीटली इत्मीनान में आ जाते हैं, जहां पर स्ट्रगल गुनाह से बचने की नहीं रहती, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहम और गुमान के अंदर भी गुनाह नहीं करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के साथ पूरे इत्मीनान के साथ हो जाते हैं और अल्लाह ताला खुशखबरी उनको दे देता है कि तुम मेरे सिलेक्टेड बंदों में से हो और तुम्हारे लिए जन्नत मैंने रखी है। ये वो नफ्स मुतमइन्ना है जो अल्लाह ताला एहसान की मंजिल पर पहुंचने वालों को अता फरमाता है। यही वो यकीन के 3 दर्जात हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। यहाँ पर इंसान लर्न करता है, इस यकीन के दर्जे में इंसान की ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है और यहाँ पर वो उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो जाता है। जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता था, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर पहुंच गया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो रब कायनात के मुशाहिदा के तजल्लियात का मुशाहिदा है, वो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का मुशाहिदा है, अल्लाह की पहचान है, अल्लाह का इरफान है, अल्लाह की समझ है, अल्लाह का कुर्ब है और उसको वो एंजॉय करता है, उसके बगैर रह नहीं सकता। मेराज की रात रसूल करीम अलैहिस्सलाम को जो 50 दफा 50 नमाजों को 5 नमाजों में बार बार अल्लाह की बारगाह में जाना आना हुआ ना, इसमें भी बाज लोग अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, कहते हैं जनाब एक ही दफा क्यों नहीं हो गया मामला। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जो बार बार अल्लाह के पास गए, वो इसलिए नहीं गए कि नमाजें कम करानी थी, इसलिए गए अल्लाह तबारक व तआला के साथ मकालमे की जो लज्जत हुजूर को आ रही थी, हुजूर उसे दोबारा दोबारा लेने जाते थे। कुर्बान जाए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कि अल्लाह तबारक व तआला, जिस तरह से खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात, बिल्कुल वही बात। मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं है, हुजूर सैयदुल मुरसलीन है, हुजूर सैयदुल मुरसलीन। तो ये जो बहरहाल ये एक्सपेरिमेंट वाला जो मामला है, ये यू आर पार्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। यही वो एहसान की मंजिल है कि जिस पर पहुंचने के बाद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक का मुशाहिदा होता है, इंसान मुकम्मल खत्म हो जाता है या उसका एहसास से अपनी ज़ात का खत्म हो जाता है और वो जागते हुए बेदारी के आलम में जिस्म रूह के साथ अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर पाता है, तो वो कहता है सिर्फ रब कायनात ही है, सिर्फ रब कायनात ही है। और उसकी जबान से तो निकल रहा होता है अनल हक, लेकिन वो अनल हक अपनी जात को नहीं कह रहा होता, वो उस रब को कह रहा होता है जिसके तजल्लियात के अंदर वो कंप्लीटली मुस्तगरक हो गया और उसको अपनी जात का एहसास नहीं रहा। इसी को फना की स्टेज कहते हैं। बका सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ अल्लाह को, अल्टीमेट बका सिर्फ अल्लाह को है, हर चीज को फना होना है। ये एहसास एक सूफी को होता है, ये एहसास बायज़ीद बुस्तामी को हुआ रहमतुल्लाह अलैह, ये एहसास जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये एहसास हजरत इमाम गजाली को हुआ, ये स्टेट ऑफ माइंड मंसूर हल्लाज की है, ये स्टेट ऑफ माइंड सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की है, ये स्टेट ऑफ माइंड सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की है, ये स्टेट ऑफ माइंड सैयदना शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की है, ये स्टेट ऑफ माइंड ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की है।
یہ اسٹیٹ آف مائنڈ حضرت داتا گنج بخش علی الحجویری کی ہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ سیدنا مجدد الافسانی کی ہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، یہ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. دیز آر آل اسٹیٹس آف مائنڈ. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے افغانستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر. یہی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تجلیات اور ان اکرامات کے اندر مستغرق کر دیتی ہے جس کا اندازہ وہی لگاتے ہیں. باہر سے دیکھنے والا، علم الیقین رکھنے والا، عین الیقین بھی کرنے والا اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے، اپنی چاہت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ.